کریں گے خیبر پختونخوا کے ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول خلیق الرحمان صاحب سے. تھینک یو سو مچ خلیق الرحمان صاحب. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں ہم آگاہی فراہم کر رہے ہیں. یہ تعداد لیکن اس کے باوجود بڑھتی جا رہی ہے. جتنی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, جتنے زیادہ اس کو روک تھام کی کوششیں کی جا رہی ہیں, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام کے لیے بلایا. ایسا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے حکومت نے بڑی کوشش بھی کی, اور وفاقی سطح پہ بھی اور پروونشل سطح پہ. اس وقت چونکہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ بارڈر کرتا ہے با یہ افغانستان اور مختلف جو ممالک ہیں ان سے, تو یہاں پہ تھوڑا ایشو زیادہ ہے. اور یہاں پہ اس کی وجہ سے ہم نے جیسی ابھی ہماری دوبارہ حکومت آئی ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے ریگارڈنگ منشیات, اور اس پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. بڑے اچھے طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے ٹاسک فورس بھی بنا لی ہے, پروونشل ٹاسک فورس, جو کہ جس میں ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے شامل کیا ایک ساتھ. اس میں ہماری پولیس بھی ہے, ہمارے فیڈرل لیول پہ جو ہے اے این ایف بھی ہے, اس کو بھی شامل کیا ہے, اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. خلیق صاحب, میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف کے پی کی بات نہیں کر رہا, اوور آل پورے ملک میں یہ سچویشن ہے کہ تمام تر اقدامات بظاہر ہونے کے باوجود اب کرسٹل میتھ سے لے کے ہر طرح کا نشہ یہاں پر بآسانی دستیاب ہے. اور بھلے اب تو یہ سنتے ہیں کہ کوڈ ورڈز کی صورت میں بھی, اور اب یہ واٹس ایپ اور یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو ان کا استعمال مزید آسان ہو گیا ہے کیونکہ ٹریسنگ بہت مشکل ہو گئی ہے. تو اس میں بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اسکولوں کی حد تک بھی یہ نشہ پہنچ چکا ہے, اور ان کو طرح طرح کی چیزیں کر کے اس کو بیچا جاتا ہے کہ اس سے تمہاری یادداشت اچھی ہوگی, اس سے امتحان میں اچھا پرفارم کرو گے, جو سوشل پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے, اور وہاں سے ان کو عادت لگتی ہے. تو کس طریقے سے اس افریت کا سامنا کریں گے آپ لوگ کنونشنل ویز سے ہٹ کے؟ دیکھیے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارے لیول پہ, ہمارے صوبے کے لیول پہ ہم نے جو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف جو ٹاسک فورس اناؤنس کی گئی ہے, اس میں ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کو بھی شامل کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری سول ایڈمنسٹریشن کو بھی ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں. یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا ہے, مطلب اس کو جس طرح سے پہلے ٹیکل کیا جاتا تھا, ابھی اس کو ہم صحیح طریقے سے انشاءاللہ ٹیکل کریں گے. اور اس میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ آسان ذریعہ بن گیا ہے, ذریعہ معاش بھی لوگوں کے لیے بن گیا ہے, اور ساتھ ساتھ آسان ہو گیا ہے لوگوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے, تو اس کو ہم انشاءاللہ ابھی ٹیکل کر رہے ہیں. ہمارے صوبے کے لیول پہ تو ہم اس کو بڑا اچھا طریقے سے ہم نے ٹیکل بھی کیا ہے. ہم ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ان لوگوں کے لیے پکڑنے کے لیے طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں, لیکن جو نشے کے عادی افراد ہیں, ایک بار ان کو آپ اس لت سے نکالیں تو انہیں ریہیب کے لیے سینٹرز چاہیے. ان کی تعداد ہمارے یہاں نہیں ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ریہیب کی کتنی ضرورت ہے تاکہ وہ اس طرح دوبارہ نہ جا سکیں. اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے صوبے میں الحمدللہ ہم نے جو ریہیب کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ یہاں پہ باقاعدہ جتنے اسٹریٹس اور بازاروں میں اور مختلف جگہوں میں جس طرح کے ایڈکٹس تھے, ان کو ہم نے پوری کیمپین چلائی گئی ہے ادھر, اور ان کو ہم نے ریہیب سینٹرز میں ایڈمٹ کروایا ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو گورنمنٹل ریہیب سینٹرز میں کو ہم نے اس کو انگیج کیا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے پرائیویٹ ریہیب سینٹرز کو بھی اس میں انگیج کیا ہے. ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. آپ اگر پشاور کا آپ کا کبھی وزٹ ہو, آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہم نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. اس وقت موجودہ ٹائم پہ بھی کوئی 1300 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ریہیب میں, ہماری سول ایڈمنسٹریشن, ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں اور ساتھ ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے پراپر
स्ट्रेटजी बन भी चुकी है और बन भी साथ चुकी साथ है। आगे भी ठीक है। आप देखेंगे बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी जबरदस्त, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच खलीक साहब, हमारे साथ मौजूद है खलीकुर रहमान, और देखते हैं जिस पर मजीद क्या काम होता है। लेकिन आज का दिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अलमिया ये भी है कि जब हम कहते हैं ना कि जी पुलिस इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, तो अक्सर और बेशतर देखने में आता है कि इन मनशियात मनशियात फरोशों की सरपरस्ती में यही कानून नाफिज करने वाले जो रखवाले हमारे, वो इसकी सरपरस्ती करते नजर आते हैं। तो हमें फरीद लाखू सवाल इसे रिपोर्ट कर रहा है।